نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 81ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو فتح مکہ کے آغاز کا احوال بتایا کہ کس طریقے سے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی مشرکین کی جانب سے کی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بنو خزاعہ کے لوگ پہنچے اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا حوالہ دیا اور ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول کی مدد طلب کی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں مدد کرنی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خواہش تھی کہ یہ منصوبہ اور مسلمانوں کی پیش قدمی کا علم کسی بھی طریقے سے مشرکین کو نہ ہو۔ تو اس میں حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے یہ کہہ لیجئے کہ اس خبر کی پہلے سے اطلاع مشرکین کو پہنچوائی جا رہی تھی ایک عورت کے ذریعے، لیکن وہ بھی اللہ کے رسول کو معلوم پڑ گئی اور پھر حضرت علی کے ذریعے اس کو بھی ناکام بنا دیا گیا۔ البتہ ہوا یہ کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی جانب پیش قدمی کرنی تھی، اور اسی سال سن 8 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی 10 تاریخ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کر لیا، اور آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی موجود تھے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ہم مکہ کی جانب جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے مدینے کے مسلمان اس کیفیت میں تھے کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے تاکہ معلوم ہو سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی خاموشی سے یہ تمام تر منصوبہ بنایا کہ اب مکہ بس فتح ہی ہونا ہے، اور مکے میں بیٹھے ہوئے مشرکین کو پہلے سے ذرہ برابر بھی خبر نہ پہنچ پائے کہ وہ پھر اپنے حلیف قبائل کو یا وہ کسی بھی قسم کی تیاری میں پڑیں۔ ناظرین کرام، مدینے کا ذمہ ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جحفہ نامی ایک جگہ پر پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب وہاں پر آپ کو ملے، اور وہ مسلمان ہو چکے تھے اور اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے وہ تشریف لا رہے تھے۔ اب یہاں حضرت عباس کا بڑا اہم کردار ہے پوری فتح مکہ کے اندر۔ حضرت عباس بن عبد المطلب ابو طالب بن عبد المطلب کے بعد اب سمجھیں بنو ہاشم کے سب سے بڑے یہی وہاں پر تھے مکے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہجرت پر مجبور ہو گئے تھے، اور پھر مسلمانوں نے مدینہ کو اپنی ریاست بنا لیا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی، فتوحات ملتی چلی جا رہی تھی، لیکن بنو ہاشم قبیلے کا اگر ہم دیکھیں کہ اب کون نمائندہ ہے اور کون بڑا ہے تو وہ حضرت عباس بن عبد المطلب تھے۔ ان کی بات کو مانا بھی جاتا تھا، سمجھا بھی جاتا تھا، ان کی تجاویز پر غور بھی کیا جاتا تھا، اور بزرگان مکہ میں بھی شامل تھے، اور رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے چل کے ابوا کے علاقے میں آئے، تو وہاں پر آپ کے 2 اور رشتہ دار، جس میں آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ بھی آپ کو ملے، لیکن ان دونوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا، کیونکہ ناظرین کرام مکے کے اندر ایک اضطرابی کیفیت تھی، اور بہت سارے دانشمند لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ اب مسلمان مکہ فتح کرنے آ رہے ہیں تو بہت بڑی کوئی خون ریزی بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام کی دعوت اور احوال لوگوں کو معلوم پڑتا جا رہا تھا، تو اب جوک در جوک لوگ پہلے سے آ کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو رہے تھے اور اسلام کو قبول کر رہے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دونوں رشتہ داروں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، تو حضرت ام سلمہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر منہ پھیر لیں۔ تو ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ابھی اس وقت آپ سمجھیں کہ صرف یہ رشتہ داروں کے درمیان کا معاملہ ہے، تو یعنی ایک ہی قبیلہ ہے، بنو ہاشم کے ہی سب لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور چونکہ یہ آپس میں رشتہ دار ہیں، لیکن ان دونوں لوگوں کی جانب سے یعنی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور پھپھی زاد بھائی کی جانب سے بہت تکلیف پہنچائی گئی، ایذا پہنچایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہاں تک کہ آپ سمجھیں کہ زد و کوب بھی کیا گیا تھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ناراضگی تھی۔ اب حضرت علی بھی رشتہ دار ہیں، انہوں نے ابو سفیان بن حارث کو یہ بتایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا تم وہ کہو۔ تو اللہ رب العزت نے جن آیات کے ذریعے مسلمانوں کی بات بتائی تھی، وہ آیات یہ تھی کہ تاللہ لقد عاشرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین،
خدا کی قسم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ تو حضرت علی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کو یہ بات پسند آئے گی، تو یہی ہوا، ابو سفیان وہاں گئے اور انہوں نے جا کے یہ بات کہی، تو رسول اللہ نے جواب میں یہ کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے اور وہ رحمان الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ تو یعنی وہی قرآنی آیات کے ذریعے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب بھی دیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب سے اپنے بھائیوں کو دیا گیا تھا۔ تو اس پر ابو سفیان جو کہ آپ کا چچا زاد بھائی ہے، اس نے یہ باتیں کچھ دہرائیں اور کچھ تعریفی کلمات ادا کیے، اور تعریفی کلمات ادا کرتے کرتے پھر اس نے کہا کہ ہم تو ایک ایسے معاملے میں تھے کہ دھتکار دیا جاتا تھا ہمیں، اور اللہ نے ہمیں عزت بخشی، اور رسول اللہ کے بارے میں کہا کہ آپ بڑے رحیم ہیں، آپ نے بڑا رحم والا معاملہ کیا ہمارے ساتھ۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جیسے رشتہ داروں میں ہوتا ہے، کزنز میں ہوتا ہے، کہ اس کے سینے پر ضرب لگا کے کہا کہ تم نے مجھے ہر موقع پہ دھتکارا تھا۔ تو اس قسم کی بھی باتیں ہوئیں، یعنی پرانے گلے شکوے ہو کے، اور پھر دائرہ اسلام میں یہ آپ کے چچا زاد اور پھپھی زاد بھائی آ گئے، ان کا پھر خیر مقدم بھی ہوا اور پرانی ناراضگیاں بھی ختم کر دی گئیں، اور رسول اللہ نے ان کا سمجھیں کہ ایک طریقے سے ان کے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد اب اسلامی لشکر جو کہ 10,000 کی تعداد میں ناظرین کرام آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور مکہ کے اب قریب آتے جا رہے ہیں۔ تو مرع زہران بڑی مشہور جگہ ہے مکہ کے قریب، اور یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے تو ہوا یہ ناظرین کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں تھے، تو یہیں پہنچ کے صحابہ کرام نے اپنا روزہ کھولا، افطار کیا، اور پھر اس کے آگے جب سفر کو جاری رکھا تو وادی فاطمہ آ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ اب رات کا وقت ہو رہا تھا کہ سب علیحدہ علیحدہ اپنے کھانے کا انتظام کریں گے، یعنی علیحدہ علیحدہ چولہا جلائیں گے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ 10,000 لوگ جب ہر شخص علیحدہ لکڑیاں جلائے گا تو کتنی روشنی ہوگی، اور مکے والے کو یہ خبر کہ جب وہ دیکھیں گے اس لشکر کو تو ان پر ایک ہیبت طاری ہو۔ اور یہی ہوا ناظرین کرام کہ جب مکے والوں نے دیکھا کہ رات کے وقت جب یہ لکڑیاں جل رہی تھیں اور 10,000 ہر آدمی نے اپنی علیحدہ کھانے کے لیے لکڑی جلائی کہ اس پہ وہ کچھ گرم کرے، کھانا بنائے گا، رات کا جو بھی انتظام ہوگا کھانے کا تو سب کا علیحدہ چولہا ہو، تو اب وہ لکڑیاں جو جل رہی تھیں یعنی 10,000 شمع، اور وہ جب روشنی ہو رہی ہوگی بالکل صحرائی اندھیرے کے اندر، تو آپ یہ دیکھیے کہ چاند کی بھی یہ 10ویں 11ویں تاریخ ہے، یعنی چاند 14ویں کا نہیں ہے ابھی کہ بہت زیادہ مون لائٹ ہو۔ ہوا یہ کہ جب مکے کے لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے دور سے یہ مناظر دیکھے تو اب یہ 10,000 کا لشکر ان کو لاکھوں کا لشکر لگنے لگا، ڈر گئے، سہم گئے۔ پھر ناظرین کرام اسی جگہ پر اگلا دن ہوا، اور حضرت عباس آپ کے چچا جو تھے وہ اگلے دن اس وجہ سے نکلے کہ دیکھیں حضرت عباس کی یہاں پر ایک حکمت عملی ہے کہ حضرت عباس کی خواہش بھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خون ریزی ہو، ورنہ 10,000 صحابہ کرام تلواریں لے کر نکلے ہیں اور یہ غزوہ ہے فتح مکہ کا، لیکن حضرت عباس کی حکمت عملی کی ہمیں یہاں پر داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے کہ مکے والے سمجھ جائیں، اہل قریش سمجھ جائیں کہ ابھی بھی وقت ہے تلواریں چلنے سے پہلے پہلے کہ وہ دائرہ اسلام میں آ جائیں۔ تو اب مکے کے اندر جو بڑے ہیں ان میں بچے ہی کون ہیں؟ ابو سفیان ہے اور چند ایک اور لوگ ہیں۔ حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفید خچر لیا، اس پر سوار ہو کر نکلے۔ مقصد ان کا یہ تھا بظاہر کہ لکڑ ہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اس سے میں قریش کی کچھ خبر لے لوں، لیکن ایک مقصد ان کا یہ بھی تھا کہ قریش کے جو لوگ ہیں ان کو کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کے امان دلوا دوں تاکہ اہل مکہ پہ صحابہ نہ ٹوٹ پڑے۔ حضرت عباس یہ تو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دل ہیں، اور پھر مکہ میں تو آپ کا بچپن گزرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے مکہ والوں کے ساتھ نہ کرنا چاہیں، لیکن جو انصاری مسلمان ہیں، جو مدینے کے مسلمان ہیں، یا جو دیگر صحابہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، بڑے انہوں نے مشکلات اور تکلیف، ایذا اور ظلم و بربریت جھیلی ہے قریش کی، تو وہ کہیں بدلے کے زمرے میں، یا اگر صحابہ جوش میں آ کے، کیونکہ وہ تو غزوے کی نیت سے نکلیں، لشکر بن کے نکلیں، تو مکہ خون میں نہ نہا جائے، اور پھر وہاں پہ حرم کعبہ بھی ہے۔ تو اب ناظرین کرام ہوا یہ کہ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پہ سوار ہو کے نکلے،
تو اس میں ہوا یہ کہ ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ وہی بنو خزاعہ والا شخص ہے. ابھی دیکھیں ان کو بھی نہیں معلوم کہ جنہوں نے جا کے سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے تھے کہ اتنا بڑا لشکر آ چکا ہے. تو یہ دور سے دیکھ رہے ہیں اور ابو سفیان جو ہے وہ آپس میں دونوں گفتگو کر رہے ہیں. تو بدیل بن ورقہ ابو سفیان کو کہتا ہے کہ لگتا ہے مجھے بنو خزاعہ والے جو ہے نا یہ سارے آ گئے بدلہ لینے کے لیے، جو بنو بکر کے ذریعے اہل قریش نے قتل کروایا تھا، تو ابھی اس کے بدلے کی ایک پوری جنگ ہو رہی ہے. تو ابو سفیان نے کہا نہیں، بنو خزاعہ والے اتنی تعداد میں ہیں ہی نہیں کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، یہ تو کوئی اور ہی لشکر ہے. یعنی ابھی ابو سفیان بھی سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ لشکر ہے کس کا. تو حضرت عباس نے وہاں جب قریب پہنچے تو ان کی آواز سن لی. تو حضرت عباس نے ابو حنظلہ کہہ کے کہا. تو اس پر جو ہے ابو سفیان بھی حضرت عباس کی آواز پہچان گیا اور اس نے کہا ابو الفضل تم ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوں. تو یہ ایک دوسرے کے قریب آئے اور انہوں نے کہا، یعنی ابو سفیان نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عباس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ایک دم ابو سفیان کے منہ سے نکلا کہ ہائے قریش کی تو بربادی ہو گئی، اتنا بڑا لشکر لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب اس پر ابو سفیان نے حضرت عباس سے یہ بات رکھی کہ مجھے ان کے پاس لے چلو اور تاکہ میں امان طلب کروں اور یہ معاملہ رک جائے، ورنہ تو اہل مکہ میں آج کوئی نہیں بچے گا. حضرت عباس بھی یہی چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم میرے پیچھے سواری پر بیٹھ جاؤ اور اپنے منہ کو ذرا ڈھانپ لینا، کیونکہ آگے لشکر کے پاس جب میں لے کے جاؤں گا تو وہ تو تمہارے خون کا پیاسا ہے، مشرکین کے خون کی پیاسی ہیں ان کی تلواریں. تو یہی ہوا کہ حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر واپس لشکر کے پاس آ گئے. اب جب ان کا خچر چلتا آ رہا تھا تو لوگ ایک دم چوکنے ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص جب جنگی معاملات میں تو تمام صحابہ دیکھ رہے تھے کون آ رہا ہے. خچر پہچان گئے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفید خچر ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی پہچان گئے کہ یہ حضرت عباس ان کے چچا ہیں. اب انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا کہ پیچھے کون بیٹھا ہے. ابو سفیان نے اپنا چہرہ جو ہے ڈھانپا ہوا تھا. تو حضرت عمر کے پاس سے جب گزرنے لگے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کون ہے. تو اس پر جو ہے وہ ابو سفیان نے اس طرف دیکھا، یعنی حضرت عمر کی طرف. تو حضرت عمر پہچان گئے تو ابو سفیان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم اعلانیہ انہوں نے یہ بات کہی تمام لشکر میں کہ دیکھو دیکھو اللہ کا بڑا دشمن یہ آ گیا اور اس کو تو قتل ابھی کر دیتے ہیں. تو اس پر پھر حضرت عباس نے جب محسوس کیا کہ سارے صحابہ ایک دم آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمان ابو سفیان کو قتل کر دیں گے، تو انہوں نے خچر کو ذرا ٹھوکر ماری تاکہ تیز چلے، اور پھر جلدی سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں لے کر ابو سفیان کو پہنچ گئے. پیچھے سے عمر بھی آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جیسے ہی آئے تو یہاں پر حضرت عمر اور حضرت عباس میں بحث بھی ہو گئی. وہ بحث یہ ہو گئی کہ حضرت عمر نے حضرت عباس سے کہا کہ ابو سفیان تو اللہ کا دشمن ہے، مشرک ہے، اس کو تو قتل کرنا ہے. یہاں حضرت عباس ابو سفیان کو بچا رہے ہیں، اور اس طریقے سے بچا رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا بات کرنے دو. یعنی وہ اس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابو سفیان اسلام قبول کرنے کے لیے یہاں پہ آیا تو ذرا صبر کرو، اتنی جلدی نہیں کرو ابو سفیان کا فیصلہ کرنے میں. اب اسی بحث اور مباحثے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تمام تر معاجرہ دیکھ رہے ہیں، اور اسی دوران ابو سفیان پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مخاطب ہوتا ہے. تو حضرت عباس بھی یہ کہتے ہیں کہ میں لایا اسی غرض سے ہوں، لیکن حضرت عباس نے یہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بڑی درخواست کر دی، التجا کر دی کہ یا رسول اللہ میں نے بس آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنی ہیں. کیونکہ حضرت عباس ہی سمجھ رہے تھے کہ چاہے حضرت عمر بن خطاب ہوں یا کوئی بھی اس وقت مسلمان ہو جو لشکر کا حصہ ہے، وہ بہت غم و غصے میں ہے، مشتعل ہے، اور آپ یہ سمجھیے کہ اس کا غصہ اتنا ہے مشرکین پہ کہ آج ان کی تلواریں نہیں رکیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معاملے کی نزاکت کو سمجھ گئے. حضرت عباس کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوب جانتے ہیں. لہٰذا اس وقت معاملے کو تھامنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابھی سب میرے حجرے سے چلے جاؤ، ابو سفیان کو بھی کل پیش کرنا، یعنی حضرت عباس تم اپنے خیمے میں رکھو ابو سفیان کو، اور حضرت عمر کو بھی جانے کو کہا. اور جو آج کی یہ رات گزرے گی اس میں حضرت عباس نے درخواست کی تھی کہ میں یا رسول اللہ آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس پر انہیں اجازت مل گئی. اب اس پر یہ ہوا سلسلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عباس نے اس رات تنہائی میں جو باتیں کیں در حقیقت وہ مشاورت تھی، اور وہ نہ صرف مشاورت تھی، آگے کا پورا ایک سمجھے منصوبہ تھا، ایک حکمت عملی تھی کہ مکے والوں کو اگر قتل کر دیتے ہیں تو کیا اس کا فائدہ یا نقصان ہے، اور اگر مکے والے دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ اور نقصان ہے. تو ان دونوں تجاویز کو بخوبی دیکھا گیا، اس پر غور و خوض ہوا،
اور یہی اصل مقصد تھا اللہ کے رسول کا تمام جنگوں سے پہلے کہ تبلیغ اسلام کریں، لوگ دائرہ اسلام میں آتے جائیں۔ یہ بے شک عہد شکنی قریش نے کی صلح حدیبیہ کے اندر، لیکن اگر تلواریں چلا دیں، پورے مکے کو کاٹ دیں، ختم کر دیں، تو عرب میں واہ واہ تو ہو جائے گی، لیکن حرم کا بھی تقدس پامال ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پھر لوگوں کی نسل در نسل جو بات آگے بڑھے گی وہ بدلے کی بڑھے گی۔ تو لہٰذا بات یہ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام میں آئیں اور اس بات کو سمجھیں کہ مسلمانوں کو اللہ نے عزت بخشی ہے، مسلمانوں کو اللہ نے اپنا پیغمبر دیا ہے، اور وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امن، سلامتی اور رحم دلی کا پورا ایک پیغام لے کر آئے ہیں، تو اس چیز کو ہم نے سمجھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے پہلے سے قائل تھے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجیحات میں شامل تھا۔ اگلے روز ابو سفیان آیا، اس کو پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان تم پر افسوس ہوتا ہے، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بے شک میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ آج میری جان اگر بچ رہی ہے تو صرف اللہ کی وجہ سے بچ رہی ہے، میرے بت، میرے خدا میرے اب کسی کام کے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا تم پہ افسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنا رسول پیغمبر تمہارے درمیان بھیجا لیکن تم نے اسے نہیں مانا۔ تو اس پر ابو سفیان پہ ایک ندامت بھی تھی، شرمندگی بھی تھی۔ آپ دیکھیے ناظرین کرام، یہ وہی ابو سفیان ہے جو احد کے میدان میں پورا لشکر لے کر نکلا تھا اور غزوہ احزاب میں مکمل نمائندگی کی اور آگے آگے پیش رہے، یعنی یہ سپہ سالار تھا، اور اس کے بعد بھی کئی ایسی کاروائیاں ہوئیں۔ لیکن آج ابو سفیان پر اسلام طاری ہے۔ آج ابو سفیان کی جو کیفیت ندامت اور شرمندگی ہے وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ انہوں نے بہت دیر کی، نہ صرف دیر کی اسلام میں آنے میں، بلکہ انہوں نے اسلام کے خلاف جو اقدامات کیے وہ سب ناحق تھے۔ اور ابو جہل کے دور سے لے کر آج فتح مکہ کے روز تک جو کچھ انہوں نے کیا، علل اعلان یہ کہتے ہوئے کیا کہ ہم حق پر ہیں، لیکن آج ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ یہ حق پر نہیں ہے، کیونکہ اتنا ہزاروں کا لشکر جب مکے والوں کے سامنے آن کھڑا ہوا تو آج واضح ہو گیا کہ اگر یہ حق پہ ہوتے تو خدا ان کو اوپر رکھتا، نہ کہ یہ مسلمانوں کے اب پیروں تلے آ چکے ہیں۔ تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حلیم ہیں، کریم ہیں، رحیم ہیں، آپ بخش دیجئے، معاف کر دیجئے۔ میں کہتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آ گیا، اور پھر اللہ کے رسول نے ابو سفیان کے اس طریقے کو پسند بھی فرمایا، اور اب یہ ایک اطمینان بخش بات تھی کہ اہل قریش کا ایک اہم شخص، ایک ایسا شخص جو اب سربراہوں میں شامل ہے، سربراہ ہی ہے، وہ جب آ گیا تو اب پوری قوم کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ان کے لیے بھی دائرہ اسلام میں آنا بہتر ہے۔ تو اس پر حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو سفیان بڑا اعزاز والا شخص ہے اور اس کو پسند ہے کہ کوئی اعزاز وغیرہ اس کو دے دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آج گھس جائے تو اسے امان ہے، جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، یعنی اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ قتل صرف وہ شخص ہوگا جو ابو سفیان کے گھر میں نہ ہو، یا اپنا گھر اس نے اندر سے بند نہ کیا ہوا ہو، یا پھر مسجد حرام کے اندر نہ ہو، یعنی راستے میں آ کر مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اور وہ مسلمان نہیں ہوگا تو پھر وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس پر یہ ہوا ناظرین کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مکے کی طرف بڑھنا ہے، اور یہ 17واں رمضان لگ چکا ہے، اور مریع الزہران سے اب یہ لشکر آگے کی طرف بڑھنے لگا ہے۔ تو سلسلہ یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کہ ابو سفیان ذرا دیکھ لے کہ مسلمانوں کی اب ہیبت اور کیفیت کیا ہے۔ تو حضرت عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پہاڑ کے ایک ناکے پر ابو سفیان کو روکے رکھیے گا، جب یہ مریع الزہران سے دوبارہ لشکر مکے کی جانب آگے بڑھے گا تو لشکر کی رفتار تو خیر سست ہوگی کیونکہ بڑی تعداد ہے، لیکن ابو سفیان پورے لشکر کو دیکھے جاتے ہوئے، تاکہ اسے اندازہ ہو کہ اللہ نے کتنی بڑی طاقت مسلمانوں کو دی ہے اور مسلمان حق پر ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ابو سفیان پھر جب دوڑتا ہوا مکے جائے گا، جب حضرت عباس پھر آگے اس کو کہیں گے کہ اب تم نے دیکھ لیا پورا لشکر، اب جاؤ مکے، تو مکے جا کے یقینی طور پہ
وہ لوگوں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے یہ کہے گا کہ ان کے راستے میں نہیں آنا۔ اور یہی ہوا ناظرین کرام کہ حضرت عباس نے پہاڑی کی ایک چوٹی کے پاس اس کو روک دیا، اور ابو سفیان اور حضرت عباس وہیں کھڑے تھے۔ تو اب جب یہ لشکر کے لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے تو بار بار ابو سفیان پوچھ رہا تھا، لشکر کے اندر پھریرے تھے، پھریرے سے مراد دستے ہیں، یعنی کسی قبیلے کا ایک دستہ، کسی قبیلے کا ایک دستہ، یہ سب مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن وہ اپنی شناخت کے لیے اپنے اپنے علم، اپنے اپنے نشانیاں رکھتے تھے۔ تو جب وہ اپنی اپنی نشانیوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو وہ پوچھتا تھا ابو سفیان حضرت عباس سے، حضرت عباس بتاتے تھے یہ بنو سلیم کا قبیلہ ہے، یہ فلانا قبیلہ ہے، یہ بنو مزینہ ہے، یہ قبیلہ جو ہے اس کا نام یہ ہے۔ تو ہر قبیلے پہ ابو سفیان یہ کہتا تھا کہ مجھے اس قبیلے سے کیا غرض، مجھے اس قبیلے سے کیا غرض۔ لیکن جب ایک دستہ گزرا تو اس دستے پر اس نے یہ دیکھا کہ لوہے کی باڑ اس کو دکھائی دی، اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ گزرا۔ علم بھی اس کا جو تھا وہ سبز رنگ کا تھا، اور اس سبز دستے کے جلوں کے اندر، یعنی مدینے کے انصاری صحابی، مکے کے مہاجرین صحابی، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، تو بڑی شان و شوکت سے یہ دستہ گزر رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے کہا یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کے نبی، اس لشکر کے سپہ سالار اور ہم سب کے رہنما۔ تو اس کو دیکھ کے ابو سفیان نے کہا کہ یہ تو بہت ہی زبردست لشکر ہے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عباس کو ابو الفضل کہا کہ ابو الفضل یہ تو تمہارے بھتیجے کو اللہ نے بڑی بادشاہت دے دی۔ تو اس پر حضرت عباس نے کہا اسے بادشاہت نہیں کہو، یہ نبوت ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا اب تو نبوت ہی کہلائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام ہوا یہ کہ جب انصار کا پھریرا گزر رہا تھا تو اس کا جو دستہ یا اس کا جو پورا علم تھا وہ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابہ کرام کے آپ سمجھیں کہ سپہ سالار تھے یا ان کی طرف سے نمائندگی کرتے تھے۔ تو بالخصوص ابو سفیان کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، اور آج حرمت حلال کر لی جائے گی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ مدینے کے جو انصاری مسلمان ہیں وہ بے حد مکے والوں پہ اس وقت غم اور غصے کی کیفیت میں، کیونکہ ناظرین کرام چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، یا دیگر جنگیں یا دیگر کاروائیاں، اس میں سب سے زیادہ جو قتل ہوئے تھے یا شہید ہوئے تھے وہ انصاری مسلمان ہوئے تھے۔ اب ابو سفیان کو یہ ہوا کہ یہ تو آتے کے ساتھ قتل و غارت گری شروع کر دیں گے مکے میں، ہم نے تو امان کی باتیں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو فوراً ابو سفیان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ نے وہ بات سنی جو سعد نے کہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا کہ یہ باتیں کہیں ہیں کہ جیسے وہ تو مکے میں داخل ہوتے ہی خون ریزی شروع کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے، اور حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ دیکھیے اس معاملے کو، اور انہوں نے دونوں صحابہ نے بھی کہا کہ ہمیں خطرہ ہے یا رسول اللہ کہ سعد جو ہیں قریش میں داخل ہوتے ہی مار دھاڑ نہ شروع کر دیں۔ لہٰذا یہ ہوا کہ ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پرچم دے دیا گیا تاکہ لوگ سعد کی بات نہ مانیں۔ لیکن حضرت سعد پرچم نہیں چھوڑ رہے تھے، بیٹا دیکھ رہا تھا کہ باپ نے ہاتھ میں پرچم لیا ہوا، یعنی اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ مسلمان بالکل اس موڈ میں تھے کہ مکے والوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے سر تن سے جدا کر دینے، اور بالخصوص انصاری مسلمان، مدینے کے مسلمان۔ بڑے انہوں نے واقعات ایسے دیکھے تھے، یہ تو رسول اللہ کا دل ہے، یہ تو رسول اللہ کی آپ سمجھیں کہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ وہ معاف کر رہے ہیں، وہ مسلمان معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے وہ پرچم کر دیا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے جاہو جلال میں آ کے، ایک دم سے غصے میں آ کے مسلمان ٹوٹ پڑیں۔ اس کے بعد ابو سفیان اپنی قوم کے پاس یعنی مکے والوں کے پاس دوڑتا ہوا گیا اور وہاں پر چیخا چلایا کہ اے قریش کے لوگوں سن لو، جو لشکر میں آج دیکھ کے آ رہا ہوں یہ لشکر محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور یہ اتنا بڑا لشکر ہے کہ ہم یہ تاب نہیں رکھتے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا اس لشکر کے راستے میں نہیں آنا۔ جب یہ اعلان، یہ باتیں کر رہا تھا تو اس کی بیوی ہندہ نے یہ باتیں سنی اور کہا کہ کون شخص ہے؟ دیکھا تو اس کا اپنا شوہر ابو سفیان ہے۔ تو اس نے بددعا دی اپنے شوہر کو اور باہر نکل کر مکے کے اندر یہ آوازیں لگائیں کہ نہیں، اس کی باتوں میں نہیں آنا، اور ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ہمیں لڑنا ہے، ہم حق پر ہیں، وہی پرانی باتیں دہرائیں۔
تو اس پر ابو سفیان نے پہلی دفعہ اپنی بیوی ہندا کی مخالفت کی، علی اعلان ڈانٹا بھی اس کو۔ اور ابو سفیان نے ہندا کے بارے میں کہا کہ اے لوگو، یہ عورت تمہیں گمراہ کر رہی ہے، اور تم اس کی گمراہی میں اگر آ جاؤ گے تو میں یہ دیکھ کے آ رہا ہوں کہ وہ اتنا بڑا لشکر ہے کہ پورا مکہ بھی مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور آج سارے مکہ والے قتل کر دیے جائیں گے اگر تم اس عورت کی باتوں میں آتے ہو۔ تو ابو سفیان جب یہ بات کہہ رہا ہے، قریش کے سردار کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہے، تو لوگوں نے پوچھا ابو سفیان پھر ہم کیا کریں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ جو کوئی میرے گھر میں پناہ لے لے اس کو امان ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابو سفیان کیسی باتیں کرتے ہو، تمہارے گھر میں پورا مکہ تھوڑی آ جائے گا۔ پھر آگے سے ابو سفیان نے کہا کہ اچھا جو اپنا گھر اندر سے بند کر لے، یعنی پھر باہر نہ نکلے، اپنے کھڑکی دروازے بند کر لے، اسے بھی امان ہے۔ تو لوگوں نے پھر کہا کہ پھر اور کیا ہو سکتا ہے، اور کسے امان ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اگر کوئی مسجد حرام میں یعنی کعبے میں چلا جائے تو وہاں اسے بھی امان ہے کہ اسے وہاں قتل نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں نے یہی کیا ناظرین کرام، لیکن کچھ ایسے لوگ اور بھی تھے جس میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل تھا، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر۔ سہیل بن عمر وہی شخص ہے جو صلح حدیبیہ کی نکات لایا تھا، رسول اللہ کے نام کے ساتھ رسول نہیں لکھوا رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا، یہ مکے کا ایک قریبی جگہ تھی خندمہ، وہاں جمع ہوئے اور اسی وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنو بکر والے تو ہمارے ساتھ ہیں، ان کے لوگوں کو اور ملاتے ہیں اور ان کے لشکر کا راستہ روکتے ہیں۔ تو ایک شخص تھا بنو بکر کا، حماز بن قیس نام تھا، اس کو یہ کہا کہ جلدی جلدی تلواریں تیار کرو۔ وہ دن رات ایک کر کے پہلے سے ہی تلواریں وغیرہ اس کے پاس رکھی رہتی تھیں، تو فوراً آیا اپنے گھر میں تلواریں تیار کرنے لگا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ تو اس کے شوہر نے، اسی حماز بن قیس نے، عجیب سا منہ بنایا اور مطلب ایک متکبرانہ لہجہ اپنایا کہ نہیں، ہم تو جیسے مقابلہ کر لیں گے۔ اب ناظرین کرام، ہوا یہ کہ مریہ زہران سے مسلمانوں کا 10,000 کے لشکر مکے کی طرف آگے بڑھ چکا ہے اور زی طوا کے مقام پہ پہنچ گیا۔ یہ سب مکے کے قریبی مقامات ہیں، مکے والے اب دیکھ سکتے ہیں آنکھوں سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ترتیب یہ لگائی کہ حضرت خالد بن ولید کو لشکر کے داہنے پہلو پر رکھا، اور اس میں اسلمہ، سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ، یہ سارے قبائل تھے، ان سب کو اس میں شامل کیا ترتیب وار۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ مکے کے زیریں حصے میں داخل ہوں، اگر قریش کا کوئی شخص راستہ روکے تو اس کو کاٹ دیں اور پھر ہمیں صفا پر آ کر ملیں۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام کو بائیں پہلو پر رکھا اور ان کو یہ کہا کہ وہ اپنا پھریرہ لے کر، جو کہ انصار صحابہ کا پھریرہ تھا، اس دستے کو لے کر قدا سے داخل ہوں۔ قدا ایک جگہ ہے، اور پھر حجون میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا گاڑ دیں اور وہیں انتظار کریں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوگی تو وہاں سے پھر ساتھ آگے چلیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبیدہ کو پیادوں پر مقرر کر چکے تھے، یعنی جتنی پیدل فوج ہے، یہ پورا لشکر ہے حضرت عبیدہ کی کمان میں ہے۔ اس طرح ناظرین کرام، حضرت خالد بن ولید سب سے پہلے آگے بڑھے مکے کے زیریں علاقے کی طرف، ان کی راہ میں مشرک آنے لگ گئے، جو ان لوگوں نے خندمہ میں بیٹھ کے منصوبہ بنایا تھا ان تینوں مشرکین نے، جس میں نے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر کا نام لیا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی، اور اس راستہ روکنے کی کوشش میں یہ حضرت خالد بن ولید کی تلواروں کے اثر میں آ گئے، یعنی کاٹ دیے گئے۔ لیکن اس میں 2 مسلمان شہید ہوئے، حضرت زبن جابر فہری اور حضرت خنیس بن خالد رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور ان کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ لوگ لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے، تو اسی دوران انہیں تنہا دیکھ کے قریش نے قتل کر دیا، یعنی شہید کر دیا۔ لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خندمہ والے علاقے میں پہنچ گئے تو وہاں پر 12 مشرکین تھے، یہ ایک ساتھ ٹوٹے تو ان سب کو قتل کر دیا گیا، اور یہ سارے کے سارے مچلتے ہوئے، مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے وہاں پر مر گئے۔ یعنی اب آپ اس کو سمجھیں، یہ غزوہ فتح مکہ کا آغاز ہو گیا ہے، تلواریں چل چکی ہیں اور 12 مشرکین اب تک قتل ہو چکے ہیں اور 2 مسلمان شہید ہوئے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر حجون میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا گاڑ چکے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ وہاں پر تشریف لے آئیں۔ پھر مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داخلہ ہوتا ہے، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہو چکے ہیں، مسجد حرام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اب حضرت زبیر پہلے سے وہاں پہ علم گاڑ چکے ہیں، اور بڑی آپ سمجھیں کہ یہ
ایک ایسا رقت آمیز مرحلہ ہے فتح مکہ کا کہ اب کسی مشرک کی ہمت نہیں ہو رہی کہ راستے میں لشکر کے آ سکے۔ یہ اپنی کھڑکیوں سے دور سے دیکھ تو رہے ہیں کہ مسلمان اب کیا کریں گے۔ بہت سے مشرکین مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اطراف میں جمع ہو گئے، کیونکہ مسجد حرام میں انہیں امان دی گئی کہ یہاں قتل نہیں کیا جائے گا اگر جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ اور صحابہ کرام جس انداز میں بڑھ رہے ہیں، نعرہ تکبیر لگ رہا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی اللہ کی تسبیحات بھی ذکر ہو رہی ہیں۔ ہر صحابی کرام کے لبوں پہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں آج مکے کے گلی گلی کوچے کوچے میں گونج رہی ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے ناظرین کرام جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی۔ یہ وہی مکہ ہے کہ جس مکہ میں آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی گود میں لے کر طواف کعبہ کیا تھا۔ یہ وہی مکہ ہے کہ جب چچا ابو طالب نے اسی حرم میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد بتایا تھا۔ اور یہ وہی مکہ ہے کہ جن کی گلیوں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں گزرتے تھے تو یہ مہک جاتی تھی۔ مکہ کے تمام بزرگان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ کا بچپن مکہ کے بغیر اور آپ مکہ کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ تو یہ صورتحال ہوتی تھی کہ اگر مکے سے آپ چلے جاتے تھے تو مکے پر بحران آ جاتا تھا، غذائی قلت پڑ جاتی تھی، تو لوگ اس وقت یہ کہتے تھے کہ محمد کو واپس لاؤ۔ یہ تھے آپ کے بچپن کے وہ واقعات کہ اس بچپن کے ساتھ مکہ سے آپ کا دلی لگاؤ رہا، لیکن مکے والوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی۔ مکے والوں نے صرف اس لیے بے وفائی کی کیونکہ انہوں نے اپنے پتھر کے ان خداؤں کے ساتھ اپنی تقدیروں کو جوڑا ہوا تھا، لیکن حقیقت میں اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ حق کو باطل پر غالب آنا تھا۔ اور پھر اسی نبی پر جسے مکے والے خود صادق و امین کہتے تھے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے کردار کی مثالیں دی جاتی تھیں، اور وہی محمد بن عبداللہ جو سب سے چہیتے تھے، وہی پھر دشمن بن گئے۔ اور ان کے لیے پھر اتنا کچھ مکے والوں نے کیا، ابو جہل نے، صفوان بن امیہ نے، عتبہ نے، کس طرح ایذا نہیں پہنچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا مکے میں رہنا محال ہو گیا۔ کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ شیب ابی طالب میں کس طریقے سے دن گزارے گئے، کیا کیا مصیبتیں، مصائب اور مشکلات مسلمانوں نے جھیلیں، کہ جب آج وہی ساری یادوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہو رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک جھکتا چلا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی کیفیت میں جا رہے ہیں جو بے حد رقت آمیز کیفیت ہے، اور دل میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے اپنے اس بندے کو فتح دی جو تنہا تھا اس وقت جب پہلی وحی کا نزول ہوا، جو تنہا تھا اس وقت جب اس نے اللہ کا پیغام مکے والوں کو دیا، اور جب مکے والے اعزا رسانی دے رہے تھے، اور کس قسم کی انہوں نے تکلیفات دیں کہ اگر میں ان تکلیفات کو بیان کروں تو وہی ساری تکلیفات اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں چل رہی تھیں کہ پھر اونٹ کی اوجڑی پھینکنا ہو، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نماز میں تنگ کرنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا چادر سے گھونٹنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہاتھا پائی کرنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی، تضحیک اور جملے کسنا ہو۔ کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، لیکن آج اللہ نے باطل کو مٹا دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا آپ کا جاہ و جلال اور شان و شوکت ہے کہ مکے والے دیکھ کر حیران ہیں، منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے، کہ صحابہ کرام نے حصار کیا ہوا ہے، اور ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ، ایک پوری ترتیب کے ساتھ، کہ پہلے علم لگا ہے، اعلان ہوا ہے، اور جس کو امان چاہیے اس کے لیے مقامات کا تعین ہوا ہے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوتے ہیں، بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے حمد و ثنا ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے حجر اسود کو چوم کر، بوسہ دے کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب مکے والے دیکھ رہے ہیں، یہ مشرکین دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کمان تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا،
بیت اللہ کا دروازہ اور اس کی کنجیاں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیں. انہوں نے دروازہ کھولا اور ناظرین کرام اس وقت بیت اللہ کے اندر اور اس کی چھت پر 360 بت تھے. یعنی وہ بت جنہیں خدا مانتے تھے یہ مشرکین، ان کی تعداد کم از کم 360 تھی. اس کے علاوہ انہوں نے تصاویر، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بنائی ہوئی تھیں جن سے یہ اپنے مستقبل کا، اپنی زندگیوں کے فیصلے لے کر چلتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اسی کمان سے ان تمام بتوں کو ایک ایک کر کے ٹھوکر مارتے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گر جاتے تھے اور گر کر ٹوٹتے جاتے تھے. اور ناظرین کرام جب سارے بت ٹوٹ گئے اور اس میں پھر سب سے بڑا بت ہبل تھا، اس کو بھی توڑ دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 تصویریں دیکھیں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنائی ہوئی تھیں. یہ فرضی تصویریں تھیں، ان کے نام لکھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں فال گیری کے تیر تھے. تو اس سے مشرکین فال کے ذریعے اپنے مستقبل کے فیصلے کرواتے تھے. اور ایک کبوتری تھی جو کہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تصویریں بھی ہٹوائیں، لکڑی کی وہ کبوتری بھی توڑ دی، اور اس طریقے سے خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر ہی طواف کیا، اور پھر دوبارہ حضرت عثمان بن طلحہ کو وہیں بلا کر کھڑا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسامہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کعبے کے اندر داخل ہوئے. تو اس وقت کعبے کے اندر 6 پلر ہوتے تھے، آج 3 ہوتے ہیں. تو ہر پلر پہ بھی جو کچھ لٹکا ہوا تھا، ہر کھمبے پہ، وہ سب بھی اتار دیا گیا، اور اس طرح پھر اندر اذان دی گئی، تکبیرات ادا کی گئی. تکبیرات الہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے چاروں کونوں میں 6 کے 6 ان کھمبوں کے پاس ادا کی. اور پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ باقاعدہ اذان دیں. تو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہوئے مکے والوں سے. اور مکے والے بے حد اس کیفیت میں ہیں کہ رسول اللہ نے بس اب حکم کرنا ہے اور ہماری گردنیں اتر جائیں گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو، ہم نے یعنی اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. گویا اس روز بھی اللہ کے رسول نے امان دے دی اور بتا دیا کہ اگر تم دائرہ اسلام میں آ جاتے ہو تو پھر تمہیں امان بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اب مکے کو فتح تو کر لیا، لیکن اگر مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو قتل کر دیے جاؤ گے. اور اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ آج کوئی سرزنش نہیں، کوئی بدلہ نہیں. آج کے دن سب کو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کی جانب سے معاف کر دیا. اللہ اکبر. ناظرین کرام، بات تو اصل یہی ہے کہ ایک بدلہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہوتا اور وہ بدلہ لینے کا خواہش مند ہوتا ہے، طرح طرح کے منصوبے بناتا ہے. اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ انسان کو اختیار دے دیتا ہے کہ صرف اس کے ایک اشارے پہ کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے تو وہ بدلہ ہو جائے اور بدلے سے بڑھ کے بھی ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول نے یہاں وہ طریقہ اپنایا جو مثالی ہے، اور یہ عملی نمونہ ہے کہ آپ کو پوری اس دنیا کی تاریخ میں کسی قوم، کسی رہنما، کسی سردار، کسی بھی شخص، کتنا ہی اعلیٰ ترین شخص ہو، یہ رویہ نہیں ملے گا کہ اپنے دشمنان کو، اور ان دشمنوں کو جنہوں نے خاندان کے لوگوں کو قتل کیا ہو، جنہوں نے خود ایسی ایذا پہنچائی ہو کہ جنگ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ گئے، اور اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جب تصور میں لائیں بھی اگر اس معاملے کو، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آج کے دن جو کچھ تم نے کیا وہ سب معاف ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ بات دہرائی جو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ناظرین کرام، کعبے کی کنجیاں پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں، اور یہ کہتے ہوئے دیں کہ تم سے، تمہارے خاندان سے، تمہاری نسل سے یہ کنجیاں وہی شخص لے گا جو سب سے زیادہ ظالم ہوگا، یعنی تا قیامت کعبے کی کنجیاں اور متولی انہی کے خاندان سے ہیں، اور الحمدللہ آج تک کعبے کے جو متولی ہیں ان کا تعلق، ان کی نسل، ان کا شجرہ نسب وہ سب حضرت عثمان بن طلحہ کے ہی خاندان سے ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سلسلہ کچھ یہ ہوا کہ جب کعبے کی چھت پر حضرت بلال نے اذان دی تو ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن حشام، یہ تین لوگ دور تھے لیکن سارے مناظر دیکھ رہے تھے، رسول اللہ سے دور تھے، تو بڑی سرگوشی میں بات کرنے لگے، اور عتاب بن اسید اور حارث بن حشام یہ بات کہنے لگے کہ اگر مجھے لگ گیا کہ واقعی یہ دین حق پر ہے تو میں بھی اسلام قبول کر لوں گا، تم کیا کہتے ہو ابو سفیان؟ تو ابو سفیان نے کم آواز میں کہا کہ میں تو بھی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، کچھ بھی بولوں گا تو اللہ کے پیغمبر کو اس کی خبر ہو جائے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ کافی فاصلے پہ تھے، مصروف تھے، ادھر بت توڑنے میں، اونٹنی پہ طواف کر رہے تھے، حضرت بلال اذان دے رہے تھے، تو اللہ کے رسول کو وہ ساری باتیں سنائی دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آئے اور کہا کہ تم تینوں یہ باتیں کر رہے تھے، تو یہ تینوں دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، اور حارث اور عتاب بول اٹھے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام جب اذان ہو گئی تو پھر نماز ادا کی گئی، لیکن یہ باجماعت نماز نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے اور وہاں پر غسل فرمایا اور وہیں پر 8 رکعت نماز پڑھی۔ تو اسے شکرانے کی نماز بھی کہتے ہیں، چاشت کا بھی وقت تھا تو کچھ صحابہ کو یہ بھی ہے کہ یہ چاشت کی نماز تھی، تو کسی نے اس کو فتح کی نماز سمجھا، کسی نے چاشت کی نماز سمجھا۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور لوگوں کو دیکھا جو ام ہانی کے دیور تھے، تو حضرت علی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، ام ہانی نے اپنے گھر میں ان کو پناہ دے رکھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اپنی چچا زاد بہن کے لیے کہ ام ہانی تمہارے ان دیوروں کو علی قتل نہیں کریں گے، انہیں امان ہے، یعنی ہماری طرف سے امان دے دی گئی۔ امان دینے کا مقصد اب یہ ہے ناظرین کرام کہ چاہے وہ اسلام قبول کر لیں، اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی کیا تو ان کی جان بخش دی گئی۔ لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جن کی جان نہیں بخشی جا سکتی تھی، جنگی مجرم تھے، اسلام کے ایسے مجرم اور دشمن تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی عداوت کی تھی، تو ان کو بخشنا جائز نہیں ہے، رسول اللہ نے بھی نہیں بخشا۔ یہ ضرور ہوا کہ ان کے نام دیے گئے اور سفارشات پھر ان کے لیے ہوئیں تو معاملات آگے کیا بنے، لیکن 9 آدمیوں کا خون اس وقت رائے گاں قرار دیتے ہوئے یہ حکم دے دیا گیا، جس میں عبدالعزیٰ بن قتل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، اکرمہ بن جہل ابو جہل کا بیٹا ہے، حارث بن نفیل بن وہب، مقیس بن سبابہ اور حبار بن اسود۔ ابن قتل کی 2 لونڈیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجو گایا کرتی تھیں، یعنی مغلظات بکتی تھیں، سارا جو کہ اولاد عبد المطلب میں سے کسی کی ایک کی لونڈی تھی، اور حاتب نے ان کے ذریعے ہی اطلاع پہنچوائی تھی۔ اب ناظرین کرام یہ جو 9 افراد تھے، اس میں ابن ابی سرح کا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے سفارش کی تو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل جو ہے وہ بھاگ کر یمن چلا گیا تھا، تو اس کی بیوی جو کہ اسلام قبول کر چکی تھی اس نے سفارش کی، تو پھر اسے بھی امان مل گئی اور پھر اس نے بھی آ کے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن ابن قتل خانہ کعبہ کے پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا، تو ایک صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ابن قتل جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو، اور اسے قتل کر دیا گیا۔ تو اس کا قتل حرم کے پاس ہی ہوا ہے، بالکل کعبے کے پاس۔ مقیس بن سبابہ کو حضرت نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کر دیا، اور حارث مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچاتا تھا، تو حضرت علی نے اس کو اپنا ہدف بنا رکھا تھا، اسے حضرت علی نے قتل کر دیا۔ حبار بن اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ہجرت کے وقت ایسا کچو مارا تھا کہ ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا، اور اس شخص کے بارے میں پھر یہ تھا کہ اس کو بھی قتل ہونا تھا، لیکن یہ فتح مکہ کے روز ہی بھاگ چکا تھا، لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا، اسلام کی کیفیت اس کی اچھی رہی تو اس کو معافی مل گئی۔ ابن قتل کی دونوں لونڈیاں، اس میں سے ایک قتل ہو گئی اور دوسری کے لیے امان طلب کی گئی، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اسی طرح سارا نامی وہ شخص جس نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر اطلاع پہنچانی تھی، اور اس کی بھی جان بخش دی گئی، اور اس طرح 5 افراد کی جان بخش دی گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، 4 افراد اس میں قتل ہو گئے۔
اب اس میں ناظرین کرام آگے کا معاملہ یہ ہوا کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ جو تھی اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسے اللہ کے رسول نے معافی بھی دے دی تھی، اور وحشی بن حرب بھی ایک شخص ہے جس کے بارے میں لوگوں کو یہ تھا کہ اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن اس کو بھی جو ہے اس کی جان بخشی ہو گئی، صحابہ میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اب ناظرین کرام صفوان بن امیہ بڑا سردار ہے، اور فضالہ بن عمیر بڑا جری شخص ہے، یعنی سمجھیں کہ فوجیوں میں بڑا فضالہ ہے، اور صفوان بن امیہ سیاستدانوں میں بڑا ہے۔ یہ دونوں افراد کے بارے میں جب معلوم ہوا تو یہ دونوں بھاگ گئے تھے، تو عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، ان دونوں کے لیے امان طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دے دی۔ پھر ان کو وہ لے کر آیا تو صورتحال یہ ہوئی کہ صفوان بن امیہ نے وقت مانگا اسلام قبول کرنے کے لیے 2 مہینے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تمہیں 4 مہینے کا وقت دیتے ہیں۔ ہوا یہی کہ وقت سے پہلے ہی پھر صفوان بن امیہ نے اسلام قبول کر لیا، بیوی اس کی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی، اور فضالہ نامی یہ جو بڑا جری آدمی تھا، تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کعبہ کر رہے تھے اس وقت بھی قتل کرنا چاہ رہا تھا، آگے بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بتا دیا فضالہ تم اس نیت سے آگے بڑھ رہے ہو، تمہارے پاس یہ ہتھیار ہے، اس طرح قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ دیکھ کے ایک دم حیران رہ گیا، اور اس کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کا رسول حق پر ہے، لہٰذا اس نے وہیں کلمہ پڑھ دیا اور یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب ناظرین کرام اگلا دن لگ گیا، یعنی فتح کا یہ دوسرا دن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کی حرمت کے بارے میں بتایا کہ اسے مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والی جگہ، اور بتا دیا کہ اب یہاں پر کوئی قتل نہیں ہوگا، جو قتل ہو چکا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اور وہ بھی جس سلسلے میں ہوا ہے اسے سب جانتے ہیں، لہٰذا اب یہاں کوئی قتل نہیں ہوگا۔ اسی وقت میں بنو خزاع نے بنو لیس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اور وہ دشمنی کی بنیاد پہ کیا تھا۔ جب اس کی اطلاع ملی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کی دیت میری طرف سے دی جائے گی، لیکن اب اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تو پھر مقتولین کے جو ورثہ ہیں ان پر یہ اختیار ہے کہ وہ دیت لیں یا وہ بدلے میں قصاص کے طور پہ قتل مانگیں۔ تو اس سے پھر یہ ہوا کہ قتل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں روک دیا۔ اب انصاری مسلمانوں کو یہ تھا جو مدینے کے رہنے والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلیں گے، یہیں قیام کریں گے، تو ان میں اب یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ باتیں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صفا کے میدان میں تھے اور وہیں پر دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ اب رہیں گے یا مکے میں ہی اب قیام کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ انہیں یہ تھا کہ رسول اللہ تو اب مکہ فتح ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ مدینہ اب خالی ہو جائے، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، میری قیام گاہ، میری جگہ اب مدینہ ہی ہے۔ تو اس پر انصاری مسلمانوں کو بہت خوشی اور مسرت ہوئی۔ پھر ناظرین کرام اسی روز صفا پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے مسلمانوں کو دعوت اسلام دی، اور جوک در جوک مکے کے جو مشرکین تھے اب وہ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، اور اتنے افراد جمع ہو گئے میدان صفا میں، صفا کی اس پوری جگہ پر، کہ آپ سمجھیں جمع غفیر لگ گیا اور سب اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ تو خواتین کے لیے علیحدہ اہتمام کیا گیا، اور اس طریقے سے معاملے کو بنایا گیا کہ اونچائی والی جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، نیچے تک آواز نہیں جا سکتی تھی، تو پھر حضرت عمر تھے وہ سنتے تھے اور پھر وہ نیچے تک اسی بات کو دہراتے تھے۔ اس طرح بیعت ہو رہی تھی، اور یہ بیعت لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کر رہے تھے۔ تو اب سلسلہ یہ ہوا کہ جو حضرت عمر جس جگہ پر تھے وہاں پر خواتین کا بھی انتظام تھا تاکہ ان تک آواز جائے، اور پھر وہ دہرائیں ان باتوں کو جو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، زنا نہیں کریں گے اور قتل نہیں کریں گے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر، اللہ کا آخری رسول مانیں گے۔ تو یہ ساری باتیں دہرائی جا رہی تھیں، تو اس میں لوگ اپنا تعارف بھی کرا رہے تھے، اور تعارف کراتے کراتے ہندہ نے بھی اپنا تعارف کرایا تھا۔ تو جب ہندہ نے تعارف کرایا تو اب لوگوں میں گمان ہوا کہ رسول اللہ کیا فیصلہ کریں گے، کیونکہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی یہ عورت تھی، اور آج ابو سفیان کی یہ بیوی مسلمان ہو رہی ہے حالات و واقعات دیکھ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب کے لیے معافی کا اعلان کیا تو ہندہ بھی اس میں شامل تھی، لہٰذا ہندہ نے تمام تر وہ باتیں دہرائیں،
اور پھر دہراتے دہراتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی اولادوں کو قتل بھی نہیں کرو گے، تو اس پر ہندہ تھوڑی جو کہ جذباتی بھی تھی، بے وقوف عورت بھی تھی، بات کو مکمل سمجھ نہیں پاتی تھی، تو اس نے کہا کہ ہم تو انہیں پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، قتل تو آپ نے کر دیا ان کو، یعنی ایک طریقے سے شکوے والی بات بھی اس نے کہی۔ کیونکہ ناظرین کرام اس کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل ہوا تھا اور وہ اس کا سگا بیٹا تھا، تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا، اور اس کی مقصدیت یہ تھی کہ اس عورت کو ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ دور جاہلیت یا دور کفر کے اندر قتل ہوا ہے، اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو وہاں پر اس دور میں عورتیں قتل کر دیتی تھیں خود سے، کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو زندہ درگور کر دیا، تو وہ اس کو اس تناظر میں لے کے جا رہی تھی اور اپنا شکوہ رکھنے لگ گئی تھی۔ تو اس پر تبسم اس معاملے پر فرمایا گیا کہ دیکھو اس کی بے وقوفی اور اس کی سوچ پر جو ایک مسکراہٹ آئی، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ ہندہ پھر مسلمان ہو چکی تھی، اور اس نے خود بھی یہ دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ جو ہو گئی مجھ سے غلطی مجھے اس پہ معاف کر دیجئے، جو گزر چکا ہے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہوا یہ کہ ہندہ جب مسلمان ہو گئی تو اس نے اپنا بت توڑ دیا، اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی بت کو توڑتے ہوئے کہ ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے، یعنی اسے بھی سمجھ میں آ گیا کہ حق والا دین دین اسلام ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز تک مکے میں قیام کیا، اور پھر نئے سرے سے مکے کی پوری حدود کا تعین ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ جو سارے بت تھے وہ توڑ ڈالے گئے تھے، اور ان کا سب جو کچرا کوڑا بتوں کا تھا وہ سب وہاں سے صاف کر دیا گیا، کروا دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سریہ یعنی سرایا ہوئے، یعنی صحابہ کے کچھ دستے بنائے اور ان کو قریبی علاقوں میں بھیجا جہاں پر بت پرستی تھی، یعنی مکمل بالکل بت پرستی ختم کرنی تھی۔ تو ناظرین کرام اس میں کچھ سریے ایسے ہوئے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کے نامی ایک بت تھا، اس کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا کہ وہاں پر جائیں۔ نخلا کے اندر یہ ایک جگہ تھی، اور اس جگہ پر بنو کنانہ والے اسے پوجتے تھے، یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا، اور بنو شیبان جو تھے وہ اس کے مجاور تھے، یعنی 2 قبائل اس میں لگے ہوئے تھے اور وہ اسے اپنا خدا مانتے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید 30 سواروں کے ساتھ وہاں پر گئے، نخلا پہنچے، اور انہوں نے وہاں پہ پوچھا کہاں پر ہے وہ بت، اور اس طریقے سے حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ بت کو توڑ کر آ گئے بقول ان کے۔ اب یہ بت کو توڑ کر تو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہ دیکھا تھا؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں میں نے دیکھا تو نہیں تھا، اور بس مجھے بت لگا وہ اور میں نے توڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم واپس جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید بپھرے ہوئے تلوار لے کر واپس آئے اسی جگہ پہ۔ تو وہاں جب پہنچے تو ایک ننگی کالی اور مطلب کھلے سر والی ایک عورت نکلی، اور مجاور اسے چیخ چیخ کر پکارنے لگے۔ تو حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ در حقیقت ان بتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ایسا آدمی یا عورت ہے جو بظاہر وہ تو مٹی کا بت ہے، لیکن اس کی پوری سمجھیں کہ رکھوالی کرنا اور اس سے ساری چیزوں کی تدبیر نکالنا اور جادو ٹونے کرنا اور سارے گندے اعمال کرنا، تو یہ وہ عورت تھی۔ تو اس کو بھی حضرت خالد بن ولید نے اس کا کام تمام کیا، کیونکہ یہ دوبارہ بت بنا لیتے۔ تو جب اس کا کام تمام کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی عزا تھی، یعنی یہ جو بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، تو اصل در حقیقت کوئی نہ کوئی ایک انسان ایسا ہے جو شیطان کے پورے کہنے پر چل رہا ہے، اور وہی ان بتوں کے ذریعے باقی لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، یعنی وہ شیطان کا آلہ کار تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے بھیجا۔ یہ بھی بڑا بت تھا، مکے سے 300 میل کے فاصلے پہ رہات میں بنو حذیل والے اس کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت عمر وہاں پر پہنچے تو وہاں پہنچتے ہی مجاوروں نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے آپ کے اس بت کو ڈھانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو لوگوں نے مجاوروں نے کہا تم سے یہ نہیں ہو پائے گا اور قدرت تمہیں روک دے گی۔ تو حضرت عمر نے اس کی بات کو نہیں سنا، انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو باطل ہو، اور لہٰذا انہوں نے اس بت کو جا کر ڈھا دیا، توڑ دیا۔ جب توڑ دیا تو پھر مجاور سے کہا کہ اب بتاؤ کیسا رہا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ہم بھی اسلام لے کر آتے ہیں، یعنی دعوت اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اسی مہینے کے اندر حضرت سعد بن زید اشہلی کو 20 سواروں کے ساتھ منات بھیجا، اور یہاں پر قدید کے پاس
مسلل میں اوس و خزرج اور غسان وغیرہ کا بت تھے، مختلف بت تھے، اور حضرت سعد وہاں پہنچے تو ان کے مجاور ان سے کہنے لگے تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں منات نامی اس بت کو توڑنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ان بتوں کے نام سے ہی وہ جگہیں منسوب تھیں، تو وہ لوگ بیچ میں سے ہٹ گئے، انہوں نے کہا تم جانو تمہارا کام ہے۔ اب جب حضرت سعد اس بت کو توڑنے لگے تو پھر ایک کالی ننگی اور کھلے سر کھلے بالوں کے ساتھ ایک عورت نکل آئی اور وہ اسی طریقے سے روکنے لگی تو اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ان بتوں کے پیچھے اس قسم کے یہ جادو ٹونے عملیات کرنے والے ایسے لوگ شیطان کے آلہ کار جو ان بتوں کے سمجھیں کہ رکھوالے ہیں، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ پھر عزا کو اٹھا کر حضرت خالد بن ولید واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی اور پھر انہیں بنو حزیمہ کے پاس روانہ فرما دیا گیا۔ وہاں مقصد یہ تھا کہ حضرت خالد وہاں پر جا کر کسی سے جنگ نہیں کریں، تبلیغ اسلام کریں۔ تو مہاجرین و انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد کو لے کر وہ روانہ ہوئے، لیکن حضرت خالد جو تھے وہ ایک جرح انسان تھے، غصے والے بھی تھے۔ اب انہوں نے جا کے وہاں پر دعوت اسلام دی یا نہیں دی، تاریخ میں ہمیں یہ تو نہیں ملتا، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ وہاں جاتے ہی لوگوں کو انہوں نے گرفتار کرنا شروع کر دیا، اور عمومی طور پہ ہوا یہی ہوگا کہ جب دعوت دی گئی ہوگی تو لوگوں نے آگے سے نہیں مانے ہوں گے تو فوراً سے انہوں نے اقدام کر دیا کہ پھر قتل بھی ہو گئے وہاں پہ۔ اب جب وہاں پہ قتل بھی ہو گئے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کی اس حکم کی تکمیل سے انکار کر دیا، اور پھر حضرت خالد اور صحابہ کے درمیان یہ بحث چھڑ گئی۔ اب جب یہ بحث چھڑ گئی تو اس موقع پر بنو سلیم کے لوگوں نے چونکہ اپنے قیدیوں کو قتل کیا تھا، انصار و مہاجرین نے قتل نہیں کیا تھا، یعنی آدھے لوگوں نے حضرت خالد کے کہنے پہ قتل کر دیا تھا، آدھوں نے نہیں کیا تھا، اور اس پر بحث چھڑ گئی تھی۔ تو حضرت علی کو بھیج کر مقتولین کی دیت دلوائی گئی اور نقصانات کا معاوضہ ادا کروایا گیا، اور پھر معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت خالد اور سب کو بلا لیا گیا۔ تو حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان سخت تلخ کلامی ہو گئی اور کشیدگی بڑھ گئی، اور وجہ یہی تھی کہ حضرت خالد کہہ رہے تھے مشرکین ہے قتل کر دو، دعوت اسلام دے رہے ہیں تو مان نہیں رہے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم فتح کر رہے ہیں، آج نہیں مان رہے کل مانیں گے، اور رسول اللہ کا جب تک حکم نہیں ہے ہم قتل کیسے کر دیں۔ تو یہ بحث بہت آگے بڑھ گئی۔ تو اس پر یہ ہوا کہ حضرت خالد بہت زیادہ غصے میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ بھی نہیں کہو ابھی، اور خدا کی قسم اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارے کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے جو رفقا ہیں، یہ جو صحابہ ہیں جن سے تم تلخ کلامی یا کشیدگی کر رہے ہو، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یعنی اللہ کے ہاں ان کا اتنا بلند درجہ ہے کہ احد پہاڑ پورا سونے کا ہو جائے اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو بھی ان کی ایک دن کی، ایک شام کی، ایک صبح کی عبادت کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر حضرت خالد اس پر شرمندہ بھی ہوئے۔ تو ناظرین کرام، غزوہ فتح مکہ کا یہ وہ پورا احوال ہے جس میں اب مکہ فتح ہو گیا، اطراف کے علاقوں کے بتوں کو توڑ دیا گیا، بت پرستی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ در حقیقت یہی فتح مکہ ہے کہ اب اسلام غالب آ گیا، ایک اللہ کو ماننے والے راضی ہو گئے انسان، اور جو نہیں راضی ہوا اسے وقت دیا گیا، مہلت دی گئی۔ انہوں نے اسلام میں آنے کا وقت مانگا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام اتنا سلامتی والا خوبصورت مذہب ہے، رواداری دیکھی، اخوت دیکھی، مسلمانوں کا کردار دیکھا، اخلاق دیکھا، تو وہ بھی پھر دائرہ اسلام میں آنے لگے۔ لیکن جو قریب کی آبادیاں تھیں انہیں اس پر بڑے مسئلے مسائل تھے۔ اب اس میں مکس آبادیاں ہیں، مکس قبائل ہیں، تو اب یہ سب ایک ساتھ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے اور اس شخص کو اپنا لیڈر بنانے کے بعد اس کے پاس جمع ہونے کا ان تمام قبائل کا مقصد یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کریں، کیونکہ اب رسول اللہ عرب پر غالب آ چکے ہیں، اسلام غالب آ چکا ہے، اور اب یہ سارے چھوٹے قبائل جو شاخوں میں بٹ چکے تھے اور یہ سب مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو چکے ہیں کسی نہ کسی جنگ میں، لیکن اب یہ سب مل گئے، اور اب یہ جو سب ملے ہیں تو مالک بن عوف نصری کے پاس جمع ہو گئے۔ مالک بن عوف نصری نے مسلمانوں کے خلاف اب فوراً ہی جنگ کا اعلان کر دیا ہے، ایک مہم کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا نام ہے اس جنگ کا، تاریخ میں اسے کس نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے کیا احوال اور اسباب ہیں، یہ ساری باتیں ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔